علم را برتن زنی مارے بود. علم دین کے ذریعے سے بھی لوگ دنیا ہی کمانے کی فکر کرتے ہیں. اللہ بچائے اس سے تو جوتی گانٹھ کر اپنی روزی کما لینا کہیں بہتر ہے. علم را برتن زنی مارے بود. وہ علم جو تم اپنے بدن کے لیے کر رہے ہو وہ تو سانپ ہے جو ڈسے گا تمہیں قبر کے اندر. علم را بر دل زنی یارے بود. ہاں یہ علم دل پر آئے یہ ہوگا جو تمہارا دوست ہوگا. تو تزکیہ کے بغیر تعلیم بیکار ہے. بڑا عالم بن گیا ہے, تفسیر لکھ دی ہے, تزکیہ نہیں ہوا تھا. نیت میں یہی ہے کہ شہرت ہو جائے میری تفسیر کی, ڈنکے بج جائیں کیا تفسیر لکھی ہے, اس لیے کہ نیت تو ابھی پاک ہوئی نہیں تھی. لہذا پہلے تزکیہ پھر تعلیم الکتاب والحکمہ. اب کتاب کا علم دو اور حکمت کی تعلیم دو. میں نے بتایا جو ارتقا ہوا ہے کتابوں میں, تورات صرف کتاب تھی, انجیل صرف حکمت تھی, اس لیے کہ کوئی قانون نیا لائے ہی نہیں تھے. آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. شریعت موسوی تم پر بھی عائد رہے گی, لاگو رہے گی, نافذ رہے گی. یہ سینٹ پال تھا جس نے کہ شریعت موسوی کو ایبروگیٹ کر دیا. اٹس ناٹ essential for us to obey it. اب عیسائیت آج کی ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی شے حرام ہی نہیں, کوئی شے فرض نہیں. بس عیسیٰ کو مان لیا, وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی بن گئے, قربانی کا بکرا بن کر سولی پر چڑھ گئے تمہاری طرف سے. اور بس یہ اچھے اخلاق, love thy neighbor as thyself, بس. نہ کوئی قانون, نہ کوئی نظام, نہ کوئی شے واجب, نہ کوئی شے حرام. یہ ہے معاملہ عیسائیت کا. خالی کتاب تھی وہی موسیٰ کی, لیکن حضرت مسیح کیا لائے, جئتکم بالحکمہ, میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا. تم نے دین کو چند اوپری چیزوں کا مجموعہ بنا لیا ہے. تم چھلکوں میں لگے ہوئے ہو, اصل گودا اندر کا جو ہے وہ تم پھینک دیتے ہو. جیسے کبھی سنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ چائنا سے ٹی گئی ہے چائے برطانیہ میں, تو وہ کیا کرتے تھے, چائے کو ابال کر پانی پھینک دیتے تھے, پتی چباتے تھے. تمہارا حال یہ ہے, تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہی حال ہمارا ہے. یہ رفع یدین کر رہا ہے, یہ کوئی اور ہے. من دیگرم تو دیگری, تم اور ہو میں اور ہوں. یہ نہیں کر رہا ہے, وہ اہل حدیث کہے گا یہ بالکل گمراہ ہے, گمراہ ہے, گمراہ ہے. اس کی نماز بھی نہیں, نماز بھی نہیں, تو پھر کیا رہ گیا دین میں؟ سودی کاروبار وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. مچھر چھانے جا رہے ہیں, کوئی مچھر نہ نکل جاؤں میں, لیکن سموچے اونٹ نکل رہے ہو تم, بڑے سے بڑے گناہ تم کر رہے ہو. لہذا حضرت مسیح حکمت لے کر آئے, دین کی حکمت, دین کا ایسنس, دین کا مغز, دین کی روح. اور حضور پر یہ دونوں چیزیں کمال کو پہنچ گئیں. شریعت مکمل, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہر حکم کی حکمت. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم, ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, وہ اسی موضوع کے اوپر دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. اسرار و حکمت الشریعہ, اسرار و احکام شریعہ, شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں, حکمتیں کیا ہیں, یہ ہے ان کا موضوع. یہاں حکمت ہے. حکمت ہی کا ایک مقصد یہ بھی ہے, ریشو پروپورشن قائم کرو, ریشو پروپورشن قائم کرو. میں کہا کرتا ہوں, بہت سے لوگ ہیں, آپ کے ہاں بھی ہوں گے, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں جا رہے ہیں, مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, یا ہر سال حج کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, تم نے کبھی سوچا حضور نے کبھی عمرہ کیا؟ ایک عمرہ سن 6 میں آپ گئے تھے جب خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, اور اس سال چونکہ عمرہ نہیں ہو سکا, صلح حدیبیہ کی وجہ سے خالی واپس آئے, تو اس کا کہتے ہیں اس کو عمرہ قضا,
اس کی قضا ادا کی ہے سن 7 ہجری کے اندر، بس سن 8 میں فتح کر لیا، کوئی عمرہ کیا؟ سن 9 سال پورا گزر گیا، کوئی عمرہ کیا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کیا ریشیو پروپورشن ہے جو ہم نے بنا لی؟ حضور کے ہاں مقدم کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ ہم نے ان رسومات کو پکڑ لیا۔ حج آپ نے ایک کیا، سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے، 3 مہینے بعد حج آیا، کیا آپ نے؟ حالانکہ اب تو حکومت اپنی تھی۔ سن 9 میں نہیں کیا، حاجیوں کا قافلہ بھیج دیا، حضرت ابو بکر کو ان کا امیر بنا کر، امیر الحج، خود نہیں گئے۔ سن 10 میں آخری حج، حجۃ الوداع۔ یہ ہے ریشو پروپورشن۔ تمہیں حضور کی پیروی کرنی ہے تو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اور اللہ توفیق دے تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو آگے آ کر قتال بھی آئے گا، جہاد بھی، سیف بھی آئے گا، جانیں بھی دینی ہوں گی۔ لیکن میں آج چونکہ صرف جہاد بالقرآن پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ پہلے 2 مرحلوں کے لیے تلوار قرآن، نفس کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، شیطان کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اگر انٹلیکچوئل لیول پر دینی ہے بالحکمہ، وہ حکمت اسی قرآن میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حکمت سے قرآن مراد حدیث ہے، نہیں، غلط بات۔ قرآن میں آیات بھی ہیں، قرآن میں تزکیے کا علم بھی ہے، قرآن میں کتاب بھی ہے، احکام بھی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے، وحی کی ہے، از قسم حکمت۔ حکمت بھی قرآن میں ہے، البتہ قرآن مجید کی تشریح، تفصیل، توضیح آپ کو حدیث میں ملے گی۔ تو یہ اصل میں قرآن کا رول ہے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جد و جہد کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کی میں نے 3 میں سے صرف 2 منزلوں پر گفتگو کی ہے، اور آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار، آلہ انقلاب لانے کا آلہ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا نے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، بدلا، دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اخلاق اور کردار کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے جہاد اور قتال، وہ مرحلہ بھی آیا ہے حضور کی زندگی میں، اس کے ذریعے سے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکا اور اللہ کا دین قائم کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ سب حضرات سے میری گفتگو ہو سکی، ملاقات ہو سکی، اور جو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی یہاں مجھے ہلتا ہوا نظر نہیں آیا، آپ کے ذوق و شوق کا اندازہ ہوا، آپ نے جس توجہ سے میری باتیں سنی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور جو کچھ میں نے حق کہا ہے اللہ کرے کہ وہ آپ کے کانوں سے ہو کر دل میں پہنچ جائے اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔